بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج میں ایک بہت ہی افسوسناک خبر آپ حضرات کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بہت ہی عظیم شخصیت، بہت بڑے عالم، مبلغ، ساری دنیا کے اندر عالمی شہرت یافتہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ پاک ان دامت برکاتہم عالیہ، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ان کے بیٹے عاصم جمیل جو ہے وہ آج دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میڈیا کے اوپر مختلف قسم کی خبریں چل رہی ہیں اور اس کے ذریعے سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی ہے، مولانا یوسف جمیل جو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی جتنی بھی تعلیمی سرگرمی ہیں ان کی بھی نگرانی کر رہے تھے اور دوسرے معاملات بھی دیکھ رہے تھے، لیکن جو ان سے دوسرے نمبر پہ چھوٹا بیٹا تھا ان کا، اس کا نام تھا عاصم جمیل۔ وہ بچپن ہی سے ذہنی مریض تھا۔ اس کے لیے جو نفسیاتی ماہرین ہیں ان کی جو ہے خدمات حاصل کی ہوئی تھی، وہ کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن بہرحال اس کی ٹریٹمنٹ بھی اور جو ہے میڈیکل طور پر بھی اور نفسیاتی طور پر بھی فزیکلی طور پر بھی اس کی جو ہے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ چل رہی تھی۔ لیکن کل گزشتہ دن جو ہے وہ ذہنی طور پہ زیادہ شدت میں تھا اور کافی دنوں سے، بقول ان کے بھائی کے، کافی مہینوں سے اس کی طبیعت کے اندر بڑی شدت آ رہی تھی، جس کی وجہ سے گھر والے بھی اس کی نگرانی کر رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے۔ لیکن اللہ کا حکم رضا بالقضاء، تو رضا بالقضاء کی بنیاد اللہ تعالیٰ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان خاص طور پہ ان کی بیوی اور عاصم جمیل کی جو والدہ ہیں، عورت ذات ہے، ظاہری بات ہے، دل میں صدمہ تو بہت ہوتا ہے، اس چیز کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر عطا فرمائے، ان کے بھائی کو بھی، اور بھی جو ان کے اہل و عیال ہیں، اللہ رب العزت سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس سانحے کو جو ہے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا یہ بات اس وقت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کو ایک لمبے عرصے، کئی دہائیوں سے جانتے ہیں، اور اس وقت حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی عمر تقریباً 70 سال کے قریب ہے، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ہزاروں بیانات نیٹ کے اوپر بھی، براہ راست بھی لوگوں نے سنے ہوں گے۔ پوری دنیا کے اندر صرف مسلمان نہیں بلکہ ہندو بھی، عیسائی بھی، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان کے بیانات کو بڑے شوق سے اور بڑی ہی یعنی کہ عظمت کے ساتھ ان کے بیانات کو سنتے تھے، لیکن کبھی بھی مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے ان بیانات کے اندر اپنی گھریلو زندگی کی، اپنی ذاتی پریشانیوں کو بیان نہیں کیا۔ اگر اس سانحے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو معذور تھا، اور اس حد تک اس کی یعنی ذہنی طور کیفیت تھی کہ ڈاکٹروں نے کہا ہوا تھا کہ کبھی بھی یہ کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ ایک شخص کے گھر کے اندر کی نوعیت یہ ہو، اور وہ کبھی تبلیغ تھے، ان کو اطلاع ملی کہ بیٹا جو اس طرح ہے وہ فوت ہو گیا ہے، جوان بیٹا ان کا، کیا ان کے دل پہ بیتی ہوگی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کے پاس اپنے پریشانیاں، بچہ بیمار ہو گیا، بیوی بیمار ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا، مسائل آ گئے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، اپنے امام مسجد کے پاس جاتے ہیں، اچھی بات ہے، جانا چاہیے، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان کی بھی تو تھوڑے سے دکھ درد کو دیکھنا چاہیے۔ کبھی ہمیں بھی ان کے پاس بیٹھ کے یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ گھر میں کوئی تکلیف تو نہیں۔ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں، مول صاحب آج آپ نماز میں نہیں تھے، کدھر تھے آپ؟ کبھی یہ بھی پوچھا کہ اچھا خیریت ہے مولانا صاحب، آپ دیر سے ہو گئے، کل آپ نظر نہیں آئے، گھر میں خیریت تھی، بچہ تو ٹھیک ہے، آپ بیوی گھر والے تو آپ کی ٹھیک ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے گھر کے اندر؟ آپ ہمارے پاس یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں، 15 سال ہو گئے ہیں، تو آپ جس مکان میں رہتے ہیں کیا اس مکان کی چھت تو ٹھیک ہے؟ پانی کا تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے وہاں پہ؟ آپ کے لیے اخراجات سبزی لینے میں کوئی ایسی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے ان علماء کی قدر کرنی چاہیے جو ہمارے دین کے بھی محافظ ہیں، ہمارے دنیا کے بھی محافظ ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقصد تھا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم
آپ سے نہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے نہ کوئی شکر چاہتے تھے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے جو علماء کرام ہیں اپنی ساری زندگی بے لوث، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی نفع کے، دین و دنیا کے اعتبار سے اگلے کے اوپر جو ہے اس پہ محنت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا بھی یہ ایمانی فریضہ بنتا ہے، ہمارا ایک اسلامی فریضہ بنتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اس کا آخر وہ بھی ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں ان کی بھی دکھ درد کو سننا چاہیے۔ کبھی بیٹھ کے 2-4 بندے انفرادی طور پر، مولانا صاحب آپ کے امام مسجد ہے، ان کے پاس ہم بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ کیا آپ کو گھر میں کوئی تنگی تو نہیں ہے، کوئی آپ کو ضرورت تو مجھے بتائیں، کہیں گاڑی میں جانا ہو، اب میرے پاس گاڑی حاضر ہے، جب آپ مجھے فون کریں انشاءاللہ میں حاضر ہوں، موٹر سائیکل میری حاضر ہے۔ کوئی مہمان آپ کے آ جائیں، آپ تکلیف نہ کیا کریں، میں کھانا ہم پکا دیا کریں گے، آپ کے جو مہمان آ جائیں گے، آپ ہماری نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ہمارے مردوں کو غسل دیتے ہیں، ہمارے جنازوں کے اندر آپ شریک ہوتے ہیں، ہم آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ اس لیے یہ کہ لمحہ فکریہ ہے، بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، اور جہاں جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے ان سب ساتھیوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی ایک لفظ اس بارے میں بیان نہیں کیا کہ میرے گھر کے یہ حالات ہیں۔ ظاہر ہے ان کی بیوی گھر میں اکیلی رہتی ہوگی، پیچھے کون سے ان کے کوئی اور تھے ایسے، اور ان کا بچہ جو ہے وہ بیٹا جوان بچہ ہے، اس کو سنبھالنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، اس کو سلانا، ساری ذمہ داری کے باوجود کبھی کسی جگہ اپنی طبیعت، دل کا عارضہ ان کا اپنی جگہ، دل کے سٹڈ ان کو پڑے ہوئے ہیں، اور جناب علی دوسری دوائیاں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور اسی طرح حضرت فرماتے تھے کہ دماغ کے اندر میرے سر میں مستقل درد رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود کمال ہے اور آفرین ہے اس شخصیت پر، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑوں رحمتیں دنیا اور آخرت میں نعمت عطا فرمائے۔ کبھی بھی حرف غلط کی طرح انہوں نے ایک لفظ بھی یہ نہیں نکالا کہ نہیں جی میرے گھر میں یہ مسئلہ تو میں فلاں تبلیغی کام میں دین کے تقاضے کے لیے میں اس وقت نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمیں اپنے اس چیز کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں، اللہ سے اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کے اچھا دنیا آخرت کے اندر بدلہ عطا فرمائے، اور انہوں نے جو ان کے عاصم جمیل کی جو خدمت کی، یا اس نے جو بیماری کے ایام کاٹے، اللہ پاک اس کو رفع درجات کا ذریعہ بنائے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کی خاص طور پہ اہلیہ کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں بھی جو ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر ایسے علماء ائمہ کی خدمت کرنے کی، غم خواری کرنے کی، ان کی پریشانی کے لیے معاون بننے کی، ہم ان کا معاون بنیں، معادن نہ بنیں، مقابلہ بازی نہ کریں، ہم ان کے بازو بنیں، تاکہ وہ دین کا جو کام کریں گے اس میں ہمارا حصہ پڑے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔